کہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن جاری ہے، جبکہ عمران خان صاحب نے آپ کو وزیر اعلیٰ اسی لیے بنایا تھا کہ آپ آپریشن رکوانے کے لیے کردار ادا کریں۔ سہیل آفریدی صاحب نے واضح جواب دیا کہ فوج وہاں آپریشن کر رہی ہے، زبردستی آپریشن کر رہی ہے اور بدماشی کے ساتھ آپریشن کیا جا رہا ہے، ڈرون فوج خود کر رہی ہے اور بدماشی سے کر رہی ہے۔ سہیل آفریدی کے مطابق صوبائی حکومت کی مخالفت کے باوجود خیبر پختونخوا میں آپریشن مسلط کیا جا رہا ہے۔ ان کا موقف اس سے قبل بھی یہی رہا ہے کہ صوبے میں فوجی آپریشن کے فیصلے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر مسلط نہیں کیے جانے چاہیے۔ تو یہ سہیل آفریدی نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اس فوجی آپریشن سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ موٹی موٹی باتیں جو انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا جی کہ تمام پارٹی نے مشاورت کے بعد 27 تاریخ کی کال دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم بدل جائے گا، عدلیہ کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، وکلا بھی آ جائیں گے، انہوں نے بھی تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے اور دیگر کچھ چیزیں انہوں نے بتائیں۔ انہوں نے کہا ہماری حکومت چلی بھی جاتی ہے، کوئی فکر نہیں، ہم اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ علیمہ خانم کی جو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے انہوں نے جو تحریک چلائی اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے اور 27 سپتمبر کو بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ احتجاج پچھلے احتجاجوں سے مختلف ہوگا اور ہم جو پلان کریں گے وہ 7 دن پہلے بتائیں گے۔ اچھا، یہ چیزیں انہوں نے کہی۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ ہے، انہوں نے کنفرم کر دیا کہ رسائی نہیں، رہائی۔ جو ایک اور بڑی اہم بات انہوں نے کہی وہ میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دھمکی دی گئی کہ اگر تم لانگ مارچ کا اعلان کرو گے تو 5 دنوں کے اندر تمہیں فارغ کر دیا جائے گا، یعنی تمہیں نااہل کر دیا جائے گا۔ یہ سہیل آفریدی صاحب نے باتوں باتوں میں بتایا۔ اس پہ ذیشان عزیز صاحب نے سوال کیا کہ آپ کو دھمکی دی گئی تو دھمکی دینے والا کون ہے جس نے آپ کو دھمکی دی کہ آپ کو 5 دن کے اندر فارغ کر دیا جائے گا اگر آپ نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو ایک بات تو آپ اپنے ذہن میں۔ اچھا، اس پہ انہوں نے جواب جو دیا سہیل آفریدی نے کہ سیکٹر کمانڈر نے دھمکی دی تھی۔ پھر بعد میں نے چند صحافیوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی یہ پشاور کا سیکٹر کمانڈر نہیں ہے، یہ بھی کنفرم کیا گیا۔ اب یہ دو ہی ہو سکتے ہیں، یا اسلام آباد کا ہو سکتا ہے یا پشاور کا سیکٹر کمانڈر ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ خبر آئی کہ پشاور کا نہیں ہے تو پھر تو یہ اسلام آباد کا سیکٹر کمانڈر ہوگا، اس نے یہ دھمکی دی ہے۔ اب دیکھیں، جو ایک لانگ مارچ کا اعلان ہے نا، یہ ایک پولیٹیکل موو ہے۔ اس کی آئین اور قانون میں اجازت ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، آپ لانگ مارچ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی چیز نہیں ہے۔ اس کے اوپر اگر کوئی سرکاری ملازم یا کوئی فوجی آفیسر جس نے حلف لیا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا، اگر وہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو جو کروڑوں لوگوں کا نمائندہ ہے اس کو اگر دھمکی لگاتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ میں تجھے نااہل کر دوں گا 5 دن کے اندر اگر تو نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو سیکٹر کمانڈر کی یہ دھمکی جو ہے وہ اس کے حلف سے غداری ہے اور اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اب سہیل آفریدی صاحب نے یہ تو بتا دیا کہ سیکٹر کمانڈر نے کہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر روز آ کر یہ کہتے ہیں اور ان کے باقی لوگ بھی روز یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے۔ تو اس پہ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کو اور آرمی چیف کو جواب دینا چاہیے اور اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ یہ کون سا سیکٹر کمانڈر ہے جو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی سیاسی کارکردگی کی یا تم نے کوئی سیاسی موومنٹ چلانے کی کوشش کی جو ہر سیاستدان کا حق ہے، اگر تم نے کوئی سیاسی تحریک کا اعلان کیا تو میں 5 دن کے اندر تمہیں نااہل کر دوں گا۔ یہ ہے کون؟ اس کے باپ کا ملک تو نہیں ہے نا، یہ نواب تو نہیں بن کے بیٹھا ہوا اس ملک کے اوپر، سرکاری ملازم ہے، تنخواہ لے رہے تھے ہمارے پیسوں سے۔ یہ کیسے دھمکی لگا سکتا ہے ایک عوام کے منتخب نمائندے کو؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کام سے منع کیا تھا، آئین پاکستان اس کام سے منع کرتا ہے، فوج کا حلف اس کام سے منع کرتا ہے، تو ایک سیکٹر کمانڈر کیسے ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو جو عوامی منتخب نمائندہ ہے، جس کو عوام لے کر آئی ہے، جن کے پیسوں سے وہ سیکٹر کمانڈر تنخواہ لے کر اپنے بچے پالتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، خود بھی روٹی کھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی روٹی کھلاتا ہے، وہ کیسے اسے دھمکی لگا سکتا ہے کہ 5 دن کے اندر تمہیں نااہل کر دیا جائے گا؟ ایک بڑا سوال ہے نا، اس کا جواب آنا چاہیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی جواب دینا چاہیے، اس کا جواب آرمی چیف کو بھی دینا چاہیے اور سیکٹر کمانڈر سے پوچھا جانا چاہیے۔ اور سہیل آفریدی صاحب کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ دیکھیں، جب ایک ذمہ دار شہری ہوتا ہے نا، اس کے سامنے کوئی جرم ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو روکے۔ ایک ذمہ دار شہری کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ غیر آئینی غیر قانونی حرکت دیکھے تو اس کو روکے یا اس کو رپورٹ کرے۔ تو سہیل آفریدی صاحب اس کو ہر متعلقہ فورم کے اوپر رپورٹ کر سکتے ہیں اور انہیں یہ رپورٹ کرنا چاہیے۔ اس معاملے کو صوبائی اسمبلی میں اٹھانا چاہیے، اس کے اوپر ایک قرارداد لانی چاہیے کہ ایک سیکٹر کمانڈر نے دھمکی لگائی، اس سیکٹر کمانڈر کا نام بھی منظر عام پہ لانا چاہیے
اور صوبائی اسمبلی میں اس کے خلاف قرارداد پیش کرنی چاہیے, اسے پاس کروانا چاہیے. اس معاملے میں پولیس کو ایف آئی آر درج کرنے کا کہنا چاہیے. اگر پولیس ایف آئی آر نہ درج کرے تو مجسٹریٹ کے پاس جانا چاہیے اور اس سے آرڈر لینا چاہیے کہ یہ ایف آئی آر درج کی جائے, کیونکہ وزیر اعلیٰ کو دھمکایا گیا ہے کہ تمہیں نااہل کر دیا جائے گا اگر تم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو. اور اس کے ساتھ ساتھ جی ایچ کیو کو لیٹر لکھنا چاہیے, باقاعدہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی لکھنا چاہیے کہ آپ کے سیکٹر کمانڈر نے دھمکی لگائی ہے, تاکہ نظام ایکسپوز تو ہو نا. تو یہ وزیر اعلیٰ کو فوری طور پہ اقدامات لینے چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے یہ رستہ تو بند ہو کہ جو آتا ہے دل کرتا ہے دھمکی لگاتا ہے, جو آتا ہے دل کرتا ہے گریبان پکڑ لیتا ہے, جو آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں فیصلہ کروں گا بند کمروں کے اندر. تو ناظرین اب ایک اور, یہ تو ہو گیا سہیل آفریدی والا چیپٹر, بہت ساری چیزیں انہوں نے کلیئر کی ہیں, لیکن امتحان بڑا سخت ہے. سہیل آفریدی صاحب پہ تنقید کے بہت نشتر چلے, بہت زیادہ. سہیل آفریدی پہ عمران خان صاحب نے بھروسہ کیا تھا. یہ وہ وقت ہے جب سہیل آفریدی اپنے آپ کو اگر ثابت کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. یہاں انہیں بازی لگانی پڑے گی جان کی. جتنا بڑا آپ کو عہدہ ملتا ہے, جتنی بڑی آپ کو عزت ملتی ہے, اتنا بڑا آپ کا امتحان بھی ہوتا ہے. تو سہیل آفریدی کو اپنے لیڈر کی طرح امتحان میں سرخرو ہونا پڑے گا. وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انہیں وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا, اور انہیں عمران خان نے وزیر اعلیٰ کے لیے چنا. اب انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کا انتخاب غلط نہیں تھا, اور یہ ان کے لیے ایک موقع ہے. یا تو وہ اپنے آپ کو بچا لیں یا اپنی لیگیسی بچا لیں, اور اگر انہوں نے کھڑے ہو کر دکھایا تو ان کی پوری قوم کو اور پورے پاکستان کو ان پہ ہمیشہ فخر رہے گا. اب آ جائیں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پہ. لیکن پہلے تھوڑی سی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا پاکستان تحریک انصاف کی, اور اس میں دو اہم فیصلے ہوئے. فیصلے 3-4 ہیں, لیکن دو جو اہم چیزیں اس میں ایک یہ ہے کہ آج کے دن میں تمام ایم این ایز اور سینیٹر جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے. صبح 10 بجے وہاں پہ سماعت ہے عمران خان صاحب کے مقدمے کی, تو وہاں پہ جائیں گے اور جا کر سماعت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ عدالت وہاں سے عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے معاملے میں انصاف فراہم کرے, اور عمران خان صاحب کی ان کے معالجین کی موجودگی میں ہسپتال سے علاج کو یقینی بنایا جائے, ان کی فیملی سے ان کی ملاقات کروائی جائے, ان کے بچوں کے ساتھ ان کا رابطہ کروایا جائے, اور چیزوں کو نارملائز کیا جائے. یہ وہ کوشش کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. دوسرا, کل کے دن میں منگل کے دن عمران خان صاحب کی بہنیں ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گی. تو عمران خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر جب جائیں گی تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی فیصلہ کیا, کور کمیٹی نے, کہ ایم پی ایز, ایم این ایز اور سینیٹرز بھی اڈیالہ جیل کے باہر جائیں گے اور وہاں پہ ایک علامتی دھرنا بھی دیں گے تاکہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھایا جائے. تو پاکستان تحریک انصاف نے اب دباؤ بڑھانے کی پالیسی اختیار کی ہے. دیکھتے ہیں یہ پالیسی آگے جا کے کیسے کام کرتی ہے. اسد کیسر نے, فیصل چودھری نے, میجر طاہر صادق نے اور دیگر اور بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اب سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھانا شروع کی ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے. دیکھیں یہ جو خبر دی ہے نا صدیق جان نے, میری اب ان سے بھی بات ہوئی ہے. جو دیگر صحافی جنہوں نے خبریں دی ہیں میری ان سے بھی بات ہوئی ہے. اب مجھے بھی ایگزیکٹلی پتا ہے کہ وہ کون سا سورس ہے جس نے آگے یہ ساری باتیں بتائی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی بہنیں یہ کہتی ہیں کہ انہیں اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی ہوا. وہ یہ کیوں کہتی ہیں اس بات کو ذرا آپ کو سمجھنا پڑے گا. عمران خان صاحب کی فیملی میں کسی کو بھی بلڈ پریشر کا پرابلم نہیں ہے. یہ بلڈ پریشر کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا, یہ عموماً فیملی کے ساتھ آتا ہے, خاندان میں ہوتا ہے, کسی نہ کسی کو چل رہا ہوتا ہے تو آگے منتقل ہو جاتا ہے. تو انہیں یہ لگتا ہے کہ کیونکہ خاندان میں کسی کو بھی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں تھا تو ایسے عمران خان صاحب کو بیٹھے بٹھائے یہ پرابلم ہو نہیں سکتا. دوسرا, ان کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب روزانہ 4-4 گھنٹے 3-3 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں. تو جو آدمی اپنی فٹنس کا اتنا خیال رکھتا ہو, روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ ایکسرسائز کرے, اس کا بلڈ پریشر کا مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی سوال ان کے دماغ میں ہے. اور اس وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ نہیں, بلڈ پریشر کا مسئلہ عمران خان صاحب کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کے پاس ڈائریکٹ کوئی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن جو لوگ انفارمیشن دے رہے ہیں وہ بڑی پکی انفارمیشن دے رہے ہیں. مجھے اب سورس کا بھی پتا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ سورس بتانا چاہیے کسی کی اجازت کے بغیر. اور تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے مرسی کی مثال کیوں دی. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کی بہن علیمہ خانم نے مرسی کی مثال کیوں دی. انہیں یہ لگتا ہے کہ محمد مرسی کی طرح ایک دن عمران خان صاحب کو بھی اس حالت میں پہنچا دیا جائے گا. آپ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈال دیتے ہیں, اور تب سے لے کر اب تک عمران خان صاحب قید تنہائی میں. تو جو کچھ السیسی نے کیا مرسی کے ساتھ, السیسی سے ملاقات کے بعد اسی پیٹرن کے اوپر چل رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. وہ بھی فیلڈ مارشل, یہ بھی فیلڈ مارشل. وہ صدر بن گیا, یہ ابھی صدر نہیں بنے لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ صدر بننا چاہتے ہیں. اس نے اپنے مخالف کی پارٹی کو پہلے کچل کے کمزور کر دیا, برباد کر دیا.
اس کے بعد اس کو جیل میں مار دیا اور یہ بھی اپنے مخالف کے ساتھ اس سے ملتی جلتی چیز کر رہے ہیں. تو اسی لیے عمران خان صاحب کی بہن نے محمد مرسی کی مثال دی. تو سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. میں نے آپ کو دونوں چیزوں کا کمپیریزن یا دونوں شخصیات کے بارے میں جو ہو رہا ہے وہ بتا دیا. نظام ناظرین اس لیول تک گر گیا ہے کہ اسلام آباد میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے دہشت گردی کا کہ جناب اس مقدمے میں یہ بندے انہوں نے ڈنڈوں سے اور پتھروں سے پولیس کے اوپر حملہ کر دیا اور جناب ریاست کو بڑا نقصان پہنچایا. تو اس میں پولیس نے جو بندے پکڑے ان میں ایک بندہ پکڑ کے عدالت میں پیش کر دیا جس کے دونوں ہاتھ ہی نہیں ہیں. یہ ایک شہری ہے جس کا نام ہے الطاف. اس کے دونوں بازو نہیں ہیں, یہ دونوں بازوؤں سے معذور ہے. پولیس نے اس کے اوپر الزام لگایا کہ جناب اس نے ہمیں ڈنڈے مارے اور اس نے ہمیں پتھر مارے ہیں. مقدمہ درج کر کے اس کو عدالت میں پیش کر دیا اور آپ ڈھٹائی اور بے شرمی دیکھیں کہ عدالت میں اس جج نے وکیلوں کے بتانے کے باوجود کہ جناب اس بندے کے تو دونوں ہاتھ ہی نہیں ہیں, جج صاحب اس بندے کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں اور یہ کیسے پتھر مار سکتا ہے, ڈنڈا مار سکتا ہے. جج نے پھر بھی اس کا 1 دن کا ریمانڈ دے دیا اور جب اگلے دن لا کے اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تو وکیلوں نے بتایا کہ جناب ہاتھ نہیں ہے, دونوں بازو نہیں ہے, کیسے کر سکتا ہے. تو پھر جج نے آگے بلا کر اس کو ملزم کو کہا کہ اپنے ہاتھ اوپر کرو. تو اس نے بتایا جی میرے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. تو پھر اسے مقدمے سے ڈسچارج کیا گیا. یہ پولیس کے اوپر اتنا شدید دباؤ ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے نمبر پورے کرو, بندے گرفتار کرو, ڈالو ان کے اوپر پرچے. بھئی اس کو ہتھ کڑی آپ کہاں لگائیں گے, اس کے گلے میں ڈالیں گے, اس کی ٹانگ میں ڈالیں گے یا اس کے شلوار کے نالے سے پکڑ کے لے کے جائیں گے. یہ نظام اس لیول تک گر گیا ہے. شرم آنی چاہیے محسن نقوی صاحب آپ کو اور آپ کے آئی جی کو کہ کیسی گھٹیا حرکت کی ہے آپ نے کہ ایک بازوؤں سے محروم شخص کے اوپر مقدمہ درج کر دیا کہ وہ پولیس کو ڈنڈے مار رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے. اس جج کو بھی فارغ کرنا چاہیے جس نے 1 دن کا ریمانڈ دیا اور ان پولیس والوں کو بھی معطل کر کے ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے جنہوں نے اس کے اوپر ایسا مقدمہ